13 جولائی تک تو یعنی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی. عمران خان تو باہر آ رہا ہے، عمران خان 100% باہر آ رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا 2020 میچ شروع ہو چکا ہے، ٹیسٹ میچ گزر گیا. ایسا تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اب آپ عمران خان کو پنجاب کے کسی کیس میں نامزد نہیں کر سکتے. 9 مئی کے چیپٹر کلوز. اب عمران خان کو آپ نہیں رکھ سکتے. 9 مئی میں آپ گرفتار اور کیسوں میں نہیں کر سکتے. عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں سر، عدالتوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. عدلیہ پر کنٹرول پورے کا پورا اس نظام کا ختم ہو گیا ہے. ایک قاضی فیصل کی وجہ سے پورے عدالتی نظام پہ قبضہ تھا. 27 اگست سے پہلے یا تو کوئی بڑی خبر آ جائے گی عمران خان کی رہائی کی، یا یہ ہوگا کہ کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ 27 اگست تک کے سارے کیسز کنکلوڈ ہو گئے ہیں، کنوکشن ہو گئی ہے، اور وہ کنوکشن اوپر چیلنج ہو جائے گی ہائی کورٹ میں. واضح ہو جائے گا کہ 27 اگست کے بعد 10 دن ہیں، 12 دن ہیں، 15 دن ہیں. میں اب عمران خان کو لمبا نہیں دیکھ رہا، بہت جلد عمران خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گفتگو کریں گے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست کے اوپر، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو تو وہاں پہ معیشت جو ہے، کاروبار جو ہے، یا لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں کہ جہاں پہ سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ عدم استحکام جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف آ رہی ہے. اور جو اشرافیہ اس ملک کو رول کرتا ہے مختلف یعنی اشکال کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اداروں کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مڈل کلاس سفید پوش لوگ بہت زیادہ اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں، اور غریب بیچارہ تو بالکل پس کے رہ چکا ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام کی کمی ہے، اور معاشی ہماری جو حالت ہے وہ بھی ابتر ہوتی جا رہی ہے. تو ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق جان صاحب. آپ سینئر صحافی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ آپ ایکٹیو ہیں ایک عرصے سے ماشاءاللہ. بہت شکریہ صدیق بھائی، آپ تشریف لائے. سر ویلکم. اور میں سینئر بالکل نہیں ہوں، اور میں مطلب دل سے کہہ رہا ہوں، واقعی میں بہت جونیئر ایک رپورٹر ہوں اور عام سا. تو میں اصل میں نا آج کل یہ آپ نے شاید اس لیے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاں ایک ہمارے جو ایج کے ہمارے جرنلسٹ ہیں نا، تو بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کو یہ بڑا شوق ہے سینئر. آپ کو کہہ سکتے ہیں نہیں، اگر آپ کی داڑھی یا مجھے سفید ہوتی پھر میں آپ کو سینئر نہ کہتا سر کیونکہ اس کے کوئی اور میننگ ہوتے. نہیں سر، آپ سینئر ہیں، اور مہربانی آپ کی، آپ کا بڑا پن ہے. نہیں یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان یعنی ہماری جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جس حد تک سکویز کیا جائے ان کو کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. میں نے تو یعنی 85 سے آن ورڈ ہر چیز جو ہے وہ فنگر ٹپ کے اوپر ہے پاکستان کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ خان کے جو کیسز ہیں، مقدمات ہیں، کافی کیسز کے اندر تو ان کو ریلیف ملی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی نہیں ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، یعنی میں اگر 13 جولائی سے پہلے چلا جاؤں نا، تو 13 جولائی تک تو یعنی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے مین 5 کیسز تھے جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہوئی. یعنی دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے گرفتار ہوئے توشخانہ فوجداری کیس میں 5 اگست کو. پھر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے سائفر کیس میں. اچھا، اب گرفتاریاں ہوئیں، کنوکشنز ہو گئیں. اب ہم کنوکشنز کے آگے چلتے ہیں. توشخانہ فوجداری کیس میں سب سے پہلے کنوکٹ ہوئے، اس میں ان کی سزا معطل ہو گئی جو جج ہمایوں دلاور نے سزا سنائی تھی. اس کے بعد سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ابو الاسناد محمد ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے سزا سنائی. اس میں سائفر کیس میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، جو سب سے خطرناک، سب سے بڑا کیس عمران خان پر بنایا گیا تھا. پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ توشخانہ نیب ریفرنس میں کنوکٹ ہوئے، اس میں ان کی سزا معطل ہو گئی. اور حیران کن طور پر 1 سے 1.5 منٹ لگا ان کی سزا معطل ہونے میں، جب نیب کے پروسیکیوٹر نے آ کر کہا کہ آپ عمران خان کی سزا معطل کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا جو کیس تھا وہ عدت میں نکاح کا کیس، اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ بری ہو گئے. 5واں کیس جس میں عمران خان اور بشرا بی بی گرفتار ہوئے تھے وہ تھا، عمران خان گرفتار ہوئے تھے، وہ القادر کیس تھا. القادر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. اب ہوا یہ کہ 13 تاریخ کو عمران خان صاحب کے ایک طرح سے کیسز جو ہے وہ آخری کیس میں بھی 13 جولائی کو
13 جولائی کو عمران خان جو ہے وہ ایک اور کیس میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور وہ ہے توشہ خانہ کا ایک نیا کیس. اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ جس کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں توشہ خانہ کے نئے کیس میں، یہ جب نوٹسز ہوئے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، انہوں نے وہ نوٹسز چیلنج کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 2 مئی کو انہوں نے چیلنج کیے. پہلی سماعت ہوتی ہے 8 مئی کو، عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب سماعت کرتے ہیں. 8 تاریخ کو نوٹس وہ کرتے ہیں 15 جولائی کے لیے. اس میں 2 ایشوز ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ جو نوٹسز ہیں یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں، کیونکہ اسی معاملے میں توشہ خانہ میں ایک بار وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں، ان کا ٹرائل ہو چکا ہے، تو ایک ہی طرح کے معاملے کے اوپر بار بار کیسز نہیں بن سکتے. اگر توشہ خانہ کی مثال دے رہا ہوں کہ 15-20 گفٹس ہیں یا 30 گفٹس ہیں ان کا کیس ہے، تو وہ ایک ہی کیس بنے گا، ایک ہی گفٹ پہ الگ الگ کیس نہیں بنے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے یہ نوٹس. دوسرا وہ کہتے ہیں عدالت کو کہ جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ یہ نوٹس آئینی ہے، غیر آئینی ہے، قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا، تب تک کم از کم آپ ان نوٹسز کو سسپینڈ کر دیں تاکہ اس میں ہمارا اریسٹ نہ ہو سکے. 2 تاریخ کو یہ چیلنج کرتے ہیں، 2 مئی کو. 8 کو پہلی سماعت ہوتی ہے، 15 مئی تک سماعت جاتی ہے. لیکن مئی، جون، جولائی عامر فاروق صاحب یہ کیس نہیں لگاتے. یعنی جب لگتا ہے کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے، تو کبھی کینسل ہو گیا یہ کاز لسٹ، تو کبھی کیا تو کبھی کیا. لیکن عدالتیں تو اپیرنٹلی یا ایک پرسیپشن یہ بھی ہے جو کہ حکومت بناتی بھی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں مسلسل. ہاں، یہ چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا ایون لوور کورٹس ہوں یا اپ ٹو سپریم کورٹ. اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ایک تو حکومت کا یہ بیانیہ جو ہے نا یہ اس لیے مطلب وہ بناتے ہیں غلط ہے. چلیں وہ اس کیس والے اس کو پہلے آپ کمپلیٹ. میں اس کو بس آدھے منٹ میں، اس لیے کہ جب آپ بوگس کیسز بنائیں گے، اب مثال کے طور پہ آپ مجھ پہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے، اور آپ ساتھ ہی لوگوں کو کہنا شروع کر دیں یہ ہے بڑا انفلوئنس والا ہے، اس کے بڑے ادھر ادھر بندے بیٹھے ہیں، یہ دیکھنا یہ اس کو رہا کر دیں گے، دیکھنا اس کو جج چھوڑ دے گا. بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے مجھ پہ جھوٹا کیس بنایا ہے تو میں نے بری ہونے، یہ وہی ہے، سارے کیسز جھوٹے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب وہ کیس نہیں لگاتے، اور عمران خان صاحب 13 جولائی کو جس دن عدت کیس کا فیصلہ آنا تھا، تو یہاں پہ ان کے وکلا کی بھی بہت کوتاہی ہے. ان کے وکلا 13 جولائی کو ہی احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں جو جج صاحب بیٹھے ہیں محمد علی وڑائچ، ان کو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دیتے ہیں. اس پہ جج صاحب کیا کرتے ہیں، نوٹس کر دیتے ہیں. نوٹس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس لمحے تک جب جج صاحب نوٹس کر رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری اور بشرا بی بی کی نہیں تھی اس کیس میں. اس کے بعد ہو گئی. ہوتا کیا، جیسے عدت کیس میں بری ہوتے ہیں اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اب دوبارہ گرفتاری کو چیلنج کر دیتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کہہ کر کہ جناب آپ کے پاس یہ معاملہ پینڈنگ پڑا تھا 2 مئی سے، اور احتساب عدالت نے بھی اس پہ نوٹس کیا ہوا تھا، اس میں تو گرفتاری ڈالی نہیں جا سکتی تھی. اس پہ کیا ہوتا ہے، عامر فاروق صاحب اعتراضات لگا دیتے ہیں، رجسٹرار آفس اعتراضات لگا دیتے ہیں. وہ چیف جسٹس کے کہنے پہ لگتے ہیں اعتراضات، رجسٹرار آفس کی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ اعتراضات لگا دیں. اعتراضات کے ساتھ کیس لگتا ہے منڈے کو کیس لگتا ہے. یہ جو ویک چل رہا ہے نا، یہ نہیں، اس سے پچھلا جو ویک ہے، منڈے کو کیس لگتا ہے. منڈے کو عامر فاروق صاحب جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں اور جمعرات کے لیے کیس فکس کر دیتے ہیں. جمعرات کو عامر فاروق صاحب کورٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں اور سمن رفت امتیاز صاحب ان کے ساتھ ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کے وکلا انتظار حسین پنجوتا اور خالد یوسف چودھری روشن پر آتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا، عمران خان آپ پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کیسز مت سنیں. عامر فاروق صاحب ڈٹ جاتے ہیں، عمران خان کا اعتراض مسترد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہی یہ کیس سنوں گا، میں یہ کیس ٹرانسفر نہیں کر رہا. تو پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ چلیں پھر آپ اس کو منڈے کے لیے رکھ دیں، یعنی یہ جو ویک چل رہا ہے اس میں منڈے کے لیے رکھ دیں. چلیں دیکھتے ہیں. اب یہ تھا کہ منڈے کے لیے رکھ دیں گے کہ ایک پہلے ہی ایک آپ کے خلاف عمران خان نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے. آپ کے حوالے سے جو ریفرنس عمران خان نے دائر کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے، وہ آپ پڑھیں نا، آپ کہیں گے کہ یہ مشکل ہے عامر فاروق صاحب کا بچنا. جتنے سالڈ اس کے اندر ایویڈنس دیے گئے ہیں، جتنی کنکریٹ چیزیں ہیں، جتنی زبردست چیزیں، سپریم جوڈیشل کا اس کے لیے کاؤنسل کے لیے. جی اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تھا کہ یار اب اتنا پریشر آ گیا تو عامر فاروق صاحب سوموار کے لیے لگا دیں گے، لگانا چاہیے. عامر فاروق صاحب سوموار کے لیے نہیں لگاتے. ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے کہ منگل کے لیے کیس لگے 30 جولائی کے لیے. 30 جولائی کو ان کے وکلا پہنچتے ہیں تو جو باہر کورٹ روم کی کاز لسٹ لگی ہوئی ہے اس میں غائب ہے کیس. فوراً ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی غائب ہے. عامر فاروق صاحب نے اس کو ریموو کروا دیا وہاں سے. اب یہ تھا کہ چلیں منگل کو نہیں لگایا، بدھ کو لگا دیں گے. اب بدھ کو بھی نہیں لگایا. اس وقت جب آپ اور میں ہی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک وہ کیس نہیں لگا. ہو سکتا ہے شام کو آ جائے کاز لسٹ میں کہ کل کے لیے لگا ہوا. یہ بہت حیران کن ہے. یعنی عامر فاروق صاحب اتنے پرسنل ہو گئے عمران خان کے ساتھ، اتنے پرسنل ہو گئے کہ جو تم نے جو میرا کرنا ہے کر لو. کیوں؟ انہیں پتہ ہے اوپر قاضی فائز صاحب بیٹھے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ چلیں جوڈیشری پہ ہم پھر آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، مطلب ان کی
انہیں فارغ کر دیا جائے گا جیل سے جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، تو اس میں تو تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہیں سے ٹھیک نہ ہو سکیں، نہ ہونی چاہتے ہوں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیں، عمران خان تو باہر آ رہا ہے، عمران خان 100% باہر آ رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا 2020 میچ شروع ہو چکا ہے. ٹیسٹ میچ گزر گیا، اب 2020 ہے. ون ڈے بھی نہیں کہہ رہا، میں 2020 کہہ رہا ہوں. عمران خان کی نہیں، لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ میں بیس بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بیس بتاتا ہوں. عمران خان 13 جولائی کو آخری کیس میں بری ہو گئے. ٹوٹل اس وقت تک عمران خان کی 27 کیسوں میں گرفتاری ڈلی تھی. 27 کیسوں میں اس طرح سے گرفتاری ڈلی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ 12 کیسز میں گرفتاری ڈالی گئی. یہ جو پنڈی اور اس ایریے میں تھے جس میں جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، ان 12 میں 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان سے بھی ضمانت ہو گئی ATC کورٹ سے، پنڈی سے. ملک اجازت سے عوان نے لی بیل. 5 کیسز میں نے آپ کو بتا دیے جن میں کنوکشنز ہوئی یا ایک ٹرائل والا تھا. ان 5 میں سے 2 میں بری ہو گئے، 3 میں ضمانتیں ہو گئیں، 15 ہو گئے، 17 ہو گئے. 10 کیسز ایسے تھے جو 9 مئی کے لاہور کے تھے جن میں ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وہ کالعدم کر دیے تھے فیصلے کہ ان کو دوبارہ سنیں، کیونکہ اس بیس پہ ATC کورٹس نے عمران خان کی ضمانتیں خارج کی تھیں کہ عمران خان ہمارے سامنے پیش نہیں ہوئے. اوپر والی جوڈیشری نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ایک بندہ جو اڈیالہ میں بند ہے وہ خود آ نہیں سکتا، اس کو سرکار نے لانا ہے، تو یہ کوئی بیس نہیں ہے. 27 کیسوں میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، اور 27ویں کیس میں آخری کیس میں عمران خان بری ہو گیا 13 جولائی کو. 13 جولائی کو عمران خان کی گرفتاری ایک ڈالی گئی نئے توشہ کیس میں. اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں کہ وہ عامر فاروق صاحب نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا سرکار کو، اس نظام کو عمران خان کی گرفتاری ڈالنے کے لیے، اور ابھی تک کر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی 9 مئی کے 12 کیسوں میں، اور 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا لاہور میں. اس کو چیلنج کیا گیا، وہاں سے طارق سلیم شیخ صاحب اور انوار الحق پنو صاحب نے اس کو کالعدم قرار دے دیا جسمانی ریمانڈ کو، اور عمران خان کو جوڈیشل کر دیا، اور ایسا تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اب آپ عمران خان کو پنجاب کے کسی کیس میں نامزد نہیں کر سکتے 9 مئی کے. چیپٹر کلوز، ٹھیک ہے. ایک 9 مئی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کو 1.5 سال رکھا جا سکتا ہے، لیکن چیپٹر کلوز ہو گیا، ختم. اب عمران خان کو آپ نہیں رکھ سکتے 9 مئی میں آپ گرفتار اور کیسوں میں نہیں کر سکتے. وہ جو 12 کیسز تھے 9 مئی والے جس میں وہ جوڈیشل ہو گئے، وہ ضمانتیں اپلائی ہو گئی ہیں. 6 اگست کو ضمانتوں کے اوپر بحث ہے. اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کرتا ہوں کہ 6 کو عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہو جاتی ہیں، ہائی کورٹ میں جائیں گی، میکسیمم 15 سے 20 دن میں ہائی کورٹ سے 100% ضمانتیں ہو جائیں گی. 100%. میں بینگ کورٹ رپورٹر بتا رہا ہوں آپ کو. 22 سے 22 جج بٹھا دیں، 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کی بیل ہو جائے گی اگست کے اندر جو لاہور والے کیسز ہیں. اب آپ اس کیس پہ آ جائیں جو عامر فاروق صاحب کے سامنے ہے. اس میں عامر فاروق کے سامنے انہوں نے گرفتاری کو کہا کہ غیر قانونی ہے. چلے ہم ایک لمحہ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب یہ لگاتے ہی نہیں کیس، اور یہ معاملہ ویسے ہی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ادھر سے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 25 دن کا پورا ہو جاتا ہے، 40 دن کا دیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے 2-4 دن اور ہوگا، لیکن اگست میں ہی عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں بھی ضمانت ہو جائے گی. اچھا صدیق بھائی، یہ دیکھیں، یہ تو سارے آپ بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں جو ان کی عدالتی اس وقت معاملات ہیں نا، جو کیسز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اس کا جو یعنی فنڈامنٹل جو اس وقت چیز ہے نا، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ان کا جو مسئلہ ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. اب کیونکہ یہ تو دیکھیں نا، اب نواز شریف صاحب جو تھے ان کو کنوکشن ہوئی، وہ 18 کے الیکشن میں نہ وہ نظر آئے نہ ان کی بیٹی نظر آئی، کیونکہ یہ فیصلہ تھا، ڈیسیژن تھا کہ بھائی وہ تو بعد میں سب نے مانا کہ ہاں یہ سارا کچھ پہلے سے طے تھا. یہ اب خان صاحب کی کلیئرنس ہونا شروع ہو گئی تو وہ میرا خیال ہے جس طرح ایئرپورٹ کے اوپر نواز شریف صاحب نے انگوٹھے وہیں پہ لگائے، عدالت بھی نہیں گئے وہ، تو وہ بھی جیل میں وہ بھی انگوٹھے لگا کے تو سارا کچھ کر کے تو ہی وڈ بی آؤٹ. اب ایشو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے نا، وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ہے ایک چل رہا ہے مسئلہ، ٹسل چل رہی ہے، وہ کس طرح سے ختم ہو؟ بالکل، آپ نے بہت زبردست سوال کیا. میں اپنی جو میں بات جہاں پہ تھا نا، میں اس کو 1 منٹ میں کنکلوڈ کر کے آپ کے سوال پہ تھا. یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 مئی میں ضمانتیں ہو جائیں گی، اگست کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں روک سکتی جس حد تک عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 22 سے 22 جج بٹھا دیں. جس طرح کا فیصلہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ کا عدم قرار دینے کا آیا نا، اس کے بعد ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کی ضمانتیں نہ ہوں. ضمانتیں عمران خان کی ہونی ہے. یہ ضمانت جو عمران خان صاحب کی، یہ بھی نیب میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہو جانی ہے، کیونکہ ابھی تو اس میں ریفرنس تیار ہی نہیں ہوا نا، تو وہ ضمانت ہو جانی ہے. ایک کیس عمران خان کا القادر والا ہے، اس میں وہ کنوکٹ ہو جائیں گے. اگر وہ کنوکٹ ہو جائیں گے
اس میں بھی عمران خان صاحب کی کنوکشن کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر سزا معطل ہو جائے گی. یہ جو مرضی ہو جائے, یہ پریکٹس ہے عدالت کی کہ 1 ماہ کے اندر اندر وہ سزا معطل کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مین اپیل سننی ہوتی ہے. مین اپیل کی باری کئی بار آتی ہے 3 سال بعد. عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ 3 سال بعد ہم ایک اپیل سنیں اور اس اپیل میں پتہ چلے کہ سزا ہی غلط ہوئی تھی, تو اس کے وہ 3 سال کون لوٹائے گا جو اس کو 3 سال اندر آ. تو یہ ہو گیا اگست میں. عمران خان اس وقت جن کیسوں میں گرفتار ہے یا ممکنہ طور پہ کنوکٹ ہونے ہیں, ان سب کے فیصلے اگست میں ہو جائیں گے. اب آپ کا بڑا زبردست سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میٹر کرتی ہے, ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے تو عمران خان باہر آئے گا, نہیں ہوں گے تو وہ کوئی اور کیس ڈالتے جائیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ پہلی تو یہ ہے کہ اب عدالتیں جس حد تک کھڑی ہو گئی ہیں, اور اسلام آباد, کیونکہ عمران خان کی اسلام آباد میں جس کیس میں گرفتاری ڈالیں گے وہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ مسئلہ ہے کہ عامر فاروق صاحب سنگل بینچ میں کچھ کر بھی دیتے ہیں تو وہ ڈی بی میں جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے. یہ درجنوں ایسے کیسوں کی مثالیں موجود ہیں. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک سینیریو اچھا ایک چلیں اس طرف ہم جاتے. ایک یعنی آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں بنیادی طور پہ وہ آن دا میرٹ بیسس آف میرٹ اینڈ لا, وہ کسی قسم کا یعنی دباؤ یا کوئی اگر کوئی اس طرح سے تھا بھی ماضی کے اندر یا جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر, یعنی وہ پریشر اس کو نہیں لیں گے اور اس کو ریزسٹ کریں گے جس طرح سے انہوں نے خط لکھا یا جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں. This is what you are saying. 100% عدالتیں اس نہج پہ چلی گئی ہیں کہ عدالتیں, لیکن ایک پھر ہم عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں یہ بھی ایک نیریٹو آپ کو پتہ ہے چلتا رہا, خبریں چلتی رہیں کہ 2 ادارے جو ہیں آمنے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہو جائیں گے یا اس سے زیادہ. نہیں ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا ہوں گے. آپ نے ایک جج کے گھر میں کیمرے لگا دیے, اس کے اس کمرے میں بھی کیمرے لگا دیے جہاں اس کی بہن اور بہنوئی رہتے تھے, تو اس سے زیادہ کیا ہے. ایک جج کے والد کو اٹھا لیے, اس سے زیادہ کیا ہے. ایک جج کے بہنوئی کو اٹھا لیے, اس سے زیادہ کیا ہے. مطلب ایکسٹریمز گزر چکی ہیں سر, ایکسٹریمز گزر چکی ہیں. مطلب آپ نے کوئی ایک وہ پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئیں, ان کا کوئی کیمیکل ان کے لیٹرز میں ان کے پاس آ گیا, تھریٹس بچوں کے, سارا کچھ جو تھا آپ ایگزاسٹ کر چکے ہیں ساری اپنی چیزیں, آگے کچھ بچا نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اس سینیریو پہ, جو میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں, اور اس کے بعد اس سینیریو کو رکھنے کے بعد میرا آپ سے سوال ہوگا. یہ سینیریو رکھنے کے بعد کیونکہ آپ نے نہیں میرا آپ سے سوال ہوگا, اس لیے کہ 1985 سے آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, آپ حکومتیں بنتے گرتے ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. سینیریو ذرا 2-2.5 منٹ لگیں گے مجھے آپ کے سامنے رکھنے میں, تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں کہ میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت یعنی یہ مجبوری عمران خان کی نہیں ہے, یہ مجبوری اسٹیبلشمنٹ کی. 1000% سینیریو رکھ دیتا ہوں, پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا. اور آج کل میں سب سے یہ سوال پوچھتا پھر ہوں کہ مجھے کاؤنٹر کریں, جو میں یہ آرگومنٹس رکھ رہا ہوں مجھے کاؤنٹر کریں, مجھے کہیں کہ نہیں یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ ہوگا, وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ انٹرنیشنل پریشر دیکھیں. کانگریس میں 368 ووٹ, مخالفت میں آئے 7 ووٹ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے. اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی, یو کے کی پارلیمنٹ کے ممبران کی طرف سے آ گیا, اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. یو کے ممبر پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنلی لے کے جائیں گے, اور رپورٹس آ رہی ہیں, اور انٹرنیشنلی کافی زیادہ پریشر بن گیا ہے, ٹھیک ہے, باہر سے. اور امریکہ دیکھیں, پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہوئی, امریکہ نے, جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں, میں جو سینیریو دیکھتا ہوں, انٹرنیشنل پریشر آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ لیتی ہے. اس کے بعد یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ جو بائیڈن گیا, پتہ نہیں ٹرمپ آتا ہے یا یہ خاتون آتی ہیں, جو بھی آتا ہے, لیکن یہ چیزیں کم از کم نہیں چل سکیں گی جتنا اب تک امریکہ نے, مطلب جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے اس کو نظر انداز کیا کہ ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرنل پاکستان کے معاملات پہ. دوسرا میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ پھنس گئی ہے نا, وہ ہے پاکستان کی اکانومی. 70-80-90 ارب ڈالر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, 1 ٹکا نہیں آیا. ہمیں یہاں تک کہ سعودی عرب نے ڈیفر پیمنٹ پہ آئل دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. ہمیں پچھلے سال ہمارا ٹارگٹ تھا 18 ارب ڈالر ہم نے لینے تھے قرضے, ہمیں 9 ارب ڈالر ملے. اس سال ہم نے 20 ارب ڈالر لینے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کتنے ملیں گے. مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی پاکستان کی بلند ترین سطح پر, بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر. ہر دوسرا پاکستانی مایوس, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. بجلی کے بلوں نے لوگوں کو سنیچ پہ لے آئے ہیں کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. خواتین بل دے کے اور جا کے نالوں میں چھلانگیں مار رہی ہیں. نہ بجلی کا بل کوئی انڈسٹری دے سکتی ہے, نہ کوئی عام آدمی دے سکتا ہے, نہ کوئی دکاندار دے سکتا ہے. اور انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں, لوگ آپ کے بے روزگار ہو رہے ہیں, آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے, آپشنز آپ کے پاس ہیں نہیں. آپ کو یو اے کچھ نہیں دے رہا, قطر کچھ نہیں دے رہا, سعودی عرب کچھ نہیں دے رہا, چائنا کچھ نہیں دے رہا. سی پیک 2 پہ انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ, کوئی چیز نہیں ہے. آئی پی پیز آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس سال آپ نے 2200 ارب 1 یونٹ خریدے بغیر بھی دینا ہے ان کو. آپ نے پچھلے 4-5 سال میں 6000 ارب آئی پی پیز کو دے دیے. اچھا, اس سارے کے بعد
جس نیج پہ پہنچ گیا. صرف بجلی کے بل لوگوں کو اس نیج پہ لے آئے ہیں کہ ورلڈ بینک, موڈیز, فچ, IMF سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم کیے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آپ کا سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام رہے گا, اور آپ کے پاس کوشن ہر چیز میں ختم ہو گیا نا, ہر چیز میں ختم ہو گیا. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ پٹ گیا ہے, کسان برباد ہو گیا ہے, کوئی ایک شعبہ ایک طبقہ نہیں ہے. اور آپ جائیں, آپ اور میں جاتے ہیں, مائک لے کے جاتے ہیں, اس مارکیٹ سے لے کے راجہ بازار تک چلے جاتے ہیں. ہم جب لوگوں کے آگے مائک کریں گے نا, وہ حکومت کا نام نہیں لیں گے, وہ اداروں کا نام لیں گے. اچھا, پہلا چیلنج انٹرنیشنل, دوسرا اکانومی, تیسرا پاکستان کی عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں سر, عدالتوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. قاضی فائز صاحب کو شکست ہو گئی ہے فل کورٹ میں, ان کو شکست ہو گئی اس کمیٹی میں 2-1 سے, جس میں وہ نون لیگ کی نظر ثانی درخواست لگانا چاہتے تھے. اڈاک ججز کے معاملے میں ان کو شکست ہو گئی, 4 ججز کو 3 سال کے لیے لانا چاہتے تھے, نہیں لا سکے, قاضی صاحب تنہا ہو گئے, اور اس وجہ سے عدلیہ پر کنٹرول پورے کا پورا اس نظام کا ختم ہو گیا ہے. ایک قاضی فائز کی وجہ سے پورے عدالتی نظام پہ قبضہ تھا, وہ ختم ہو گیا. فچ کیا کہہ رہا ہے کہ 18 ماہ یہ حکومت چلے گی, 18 ماہ بجے حکومت جائے گی, نگران سیٹ اپ آئے گا ٹیکنوکریٹس کا, اور الیکشن نہیں ہوں گے. اب آپ گراؤنڈ پہ آ جائیں, کیا حالات ہیں. لیکن فچ نے تو ابھی ایک میٹنگ, آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے فائنانس منسٹر میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے نیگیٹو سے پازیٹیو کر دیا. ہاں, اور اس کی ریٹنگ وغیرہ چینج کر دی ہے. وہ تھوڑا سا اس میں بس کتنا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اگر پہلے 10% پہ آپ کو ملنا تھا, انٹرسٹ ریٹ پہ ملنا تھا اپنا قرضہ, اب 9 پہ مل جائے گا. ہاں, C+ کر دیا پاکستان کی ریٹنگ کو انہوں نے بہتر کر دیا نا. شہباز رانا صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی انٹرنیشنل اس طرح کی ریٹنگ ایجنسی نے اتنی مطلب سخت انداز میں اتنی کیٹیگوریکل چیزیں لکھنی ہو جو اس فچ نے لکھی ہیں. اب آ جائیں, آپ گراؤنڈ پہ آ جائیں. آپ نے KPK میں دیکھا جو بنو میں ہوا, جو صورتحال ہے, دہشت, ہاں, انٹرنیشنل کے بعد اکانومی, اکانومی کے بعد عدالتیں, عدالتوں کے بعد دہشت گردی جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے, پھر انسرٹینٹی, اور یہ دیکھ لیں جو بنو میں ہوا, جو اس وقت بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے, جو آپ نے دیکھا کہ پہلے AJK میں ہوا, GB میں اس وقت جو صورتحال ہے. اور سب سے ڈینجرس اس حکومت کے لیے یہ ہے کہ تاجر نکلنے لگے ہیں سر. تاجر دیکھیں, AJK میں شکست کس نے دی؟ تاجروں نے. بنو مارچ کس کا تھا؟ تاجروں کا تھا. تاجر جب نکلتے ہیں نا, دو پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز نہیں ہوتے, ان کے ساتھ کوئی قوت پنگا نہیں لے سکتی تاجروں کے ساتھ. لہٰذا سر اس وقت ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ جاتا ہے, ہر چیز پہ گالی ان کو پڑتی ہے, اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا چیلنج اب یہ ہے کہ اگر ٹرمینلز کام شروع کر دیتے ہیں, جو کہ لاہور کورٹ کھڑی ہو گئی ہے, اور انہوں نے وہی ججز دے دیے ہیں جو ملک شہزاد صاحب کے تھے, اب کیا ہوگا؟ آپ اکتوبر کیوں رانا سنولا کہہ رہے ہیں, اور سوری خواجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے اوپر جھوٹا کیس بنائیں, پھر آپ کہیں گے یہ بری ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب گارنٹر ہیں اس نظام کے, جس دن چیف چینج ہو جائے گا نا, جیسے چینج ہوگا منصور علی شاہ صاحب صرف ایک بات کہیں گے کہ 180 دن کا ٹائم تھا الیکشن پٹیشنز کا, الیکشن ٹربیونلز کے پاس, وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. 1 ماہ کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, 1 ماہ میں کنکلوڈ کرو یہ پروسیڈنگز. 1 ماہ میں وہ کنکلوڈ کریں گے. 180 الیکشن پٹیشنز ہیں, ان میں سے 15-20 بھی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں گئیں تو حکومتیں گئیں. میرا یہ خیال ہے, اور میری انفارمیشن بھی ہے, یہ میں آج کل دیکھتا ہوں, میں بڑا رسک لیتا ہوں جب میں یہ بات کرتا ہوں, اس لیے رسک لیتا ہوں کہ بڑے بڑے صحافی جن کی مطلب جنہوں نے تاریخ دیکھی ہے اور جن کا بڑے بڑے نام ہیں, مطلب ہماری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, کوئی معافی نہیں ہے. میں بندہ ناچیز یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انگیجمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ حقیقت تسلیم کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان ایک ریئلٹی. انگیجمنٹ کس سے ہے؟ ڈائریکٹ عمران خان سے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی, جی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ آپ کا اوپینین ہے یا یہ آپ کی انفارمیشن؟ میری انفارمیشن ہے, میں 3 بار کہہ رہا ہوں میری انفارمیشن ہے. عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ اس حقیقت کو تسلیم کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے, پاکستان کی اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور جب تک عوام کے ووٹوں والی حکومت نہیں آئے گی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں سب کچھ پیچھے چلا گیا ہے. SIFC کہاں ہے پہ اب, کہاں ذکر آپ نے سنا ہے پچھلے پورے مہینے میں, کہاں آپ نے اس کو سنا ہے؟ پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑی گیدڑ بھبکیاں ہیں اس حکومت کی سنتا ہوں میں کہ ہم یہ کر دیں گے, عدالتوں کے ساتھ وہ کر دیں گے. مجھے 13 جولائی سے لے کے 13 جولائی کو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس عدالتوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. مریم نواز نے کہا تھا نا کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اس وقت 9 مئی والے 12 کیسوں کا فیصلہ نہیں آیا تھا لاہور کورٹ سے, اور مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ جس 9 مئی کرنے والوں کو عدالتیں ریلیف دیں گی یعنی مخصوص نشستیں دیں گی تو ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. جس 9 مئی کی وجہ سے آپ کہہ رہی تھی, اسی 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کو جو عدالت نے جو اس کے حق میں ورڈکٹ دیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. میں تو سمجھتا ہوں PTI کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروا کے
اس کو تو آپ کے کہنے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں یہاں پہ، میں یہاں پہ کنکلوڈ کر لوں سر. 12 جولائی کو آپ نے کہا کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. 12 جولائی سے لے کے آج 31 جولائی ہے. ایک کورٹ آرڈر بتائیں جس کو آپ نے ڈیفائی کیا ہو. ایک کورٹ آرڈر بتائیں. ٹھیک ہے آج آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا نہیں کر نہیں سکتے. ریاست کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اگر آپ عدالتوں کو بھی ڈیفائی کرنا شروع کر دیں گے, ایک سپیچ کرنا ایک پولیٹیکل بندے کی, وہ ایک دیٹس اے اب فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں لوگوں نے ٹرینڈز چلائے, یہاں تک کہ ان کو تو ابھی وہ قتل کے فتوے بھی ان کے خلاف آ رہے ہیں. سو وٹ آئی بلیو از کہ ایک ریاست کے اندر جو لوگ رسپانسبل جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کم از کم جو عدالتیں ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص کر جو عدالت جسٹس کا جو ادارہ ہے, اس کے بارے میں آپ اپنا اوپینین اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ڈیفائی کرنا عدالتوں کے ڈیسیژنز کو, آئی تھنک پھر ریاست بالکل ہی ختم ہو جائے گی نا, خدا نخواستہ. پھر تو ریاست نہ رہی نا, وہ تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا. تو سر میں یہاں پہ اس کو دوبارہ آدھے منٹ میں کنکلوڈ کر کے میں آپ سے اب سوال کروں گا کہ انٹرنیشنل پریشر, انٹرنل گراؤنڈ کے اوپر جو وہ سمجھ گیا ہوں میں, آئی گاٹ یور اکانومی, عدالتیں, حکومت کی وہ وجوہات ہیں اور آپ بتا رہے ہیں نا. عمران خان کی پاپولیرٹی, یوتھ کا اس کے پیچھے کھڑے ہونا, اوورسیز پاکستانیوں کا دباؤ ہونا, انویسٹمنٹ ان کی نہ آنا, اس سارے سینیریو میں آپ سے میرا سر یہ سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس لڑائی کو یہاں سے آگے لے کے جا سکتی ہے؟ جو باتیں ہوتی ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا, ایمرجنسی لگ جائے گی, کیا اس سے آگے وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھیں, جو ہم نے تاریخ دیکھی ہے نا, جو انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس, سم اسٹیٹمنٹس آر فار دا پولیٹیکل کنزمپشنز اینڈ سم آر دا ریئل پالیسی ڈیسیژنس. ٹھیک ہے نا جی. تو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے نا, وہ تو 99 میں آپ دیکھیں نا, مشرف نے ٹیک اوور کر لیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں سے اپنے بھائی کو نواز شریف نے بھیجا تھا امریکہ, وہ جا کے کلنٹن سے ملا اور اس نے کہا کہ ہماری فوج کو کہیں کہ ہماری حکومت کو ختم مت کریں. اس وقت کے اخبارات تھے, چلیں ٹی وی تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, وہ تو ملیں گی چیزیں نہیں وہاں پہ, لیکن اخبارات کے اندر ہر چیز موجود ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو جب امریکہ نے اتنا پریشر ڈالا پاکستان کے اوپر ان لاسٹ 10 ایئرس, اسپیشلی جب یہ سی پیک شروع ہو رہا تھا, تو ہم نے نہیں مانی ان کی بات. جنہوں نے نہیں ماننی تھی اور جن کو پتہ تھا کہ یہ سی پیک کے اوپر امریکہ کی ہم نے بات نہیں ماننی, ان کے سینئر لوگ کہتے رہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آگے جا کے یہ کس طرح یہ مطلب انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں, بٹ اس کے اوپر بھی انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی. تو جب ہمارے ریاست کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور کس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے, تو آئی ایگری کہ ایک انٹرنیشنل پریشر تو ہوتا ہے. یہ فچ وغیرہ دیکھیں نا, پاکستان اتنا اب چھوٹا ملک ہو گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جی ایک اس ادارے نے کوئی ایک سروے کر دیا ہے تو پاکستان کو بڑا خطرہ ہو گیا ہے. جی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں شہباز رانا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ اس کی ریٹنگ کی بنیاد پہ انٹرنیشنل, وہ صحیح, میں آئی ایگری. دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بات جو میں نے اس اپنا وی لاگ شروع ہونے سے پہلے کہی تھی, امریکہ آپ کے ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا, چین آپ کے ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا, سعودی عربیہ کا ٹھیکہ نہیں ہے وہ آپ کے ملک کو ٹھیک کرے, یو اے نہیں کرے گا, قطر نہیں کرے گا, رشیا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, ٹریڈ ہونی چاہیے, پاکستان کے انٹرسٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں. ہم نے اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا ہے, سمپل از دس. یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل جو پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اگر وہ ہمارے یعنی حق میں ہوگا تو ٹھیک ہے, اس کو جس حد تک ہم سسٹین کر سکیں گے یا ایکسیپٹ کر سکیں گے اس کو کریں گے. جہاں تک اندرونی آپ نے بات کی تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری اس وقت جو ملک کے جو معاشی حالت ہے, یہ تو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس, آپ مشرف کے جانے کے بعد آپ مجھے بتا دیں جس وقت 5,000 اس ملک کا قرضہ تھا, آج اس ملک کا قرضہ جو ہے وہ 75,000 سے لے کے 80,000 بلین ہے, 80,000 ارب. دیٹ از اکول ٹو 80% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی. پاکستان کی اگر یعنی ٹوٹل ہماری اگر جی ڈی پی کی 100 روپے قیمت ہے تو 80 روپے تو ہم نے قرضے دینے ہیں, ہمارے پاس اپنا کیا ہے اس ملک کے اندر. تو کسی حکومت کسی بھی پارٹی کے پاس معاشی کوئی وہ نہیں ہے علاج. جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, آئی ایگری ود یو کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے صرف یعنی نہ نون لیگ کی ذمہ داری ہے, نہ زرداری صاحب کی ذمہ داری ہے, نہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, نہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی. سب کی یونینیمس
اور کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ سارے مل کے اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اگر پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے، پھر سب کو اپنی ایگو جو ہے نا اس کو کسی اس میں بند کر کے ڈبے میں تو دفن کر دینا ہے. اگر ہم نے اپنی مسئلہ یہاں پہ لڑائیوں انڈیویجول کی لڑائیوں کا ہے، بالکل یہاں پہ تو شخصیات کی لڑائی ہے، یہ کوئی عوام کی لڑائی تھوڑی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ کوئی عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ، یا پاکستان کی معیشت کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ذاتی آپ کو پتہ ہے لوگوں کے مسائل ہیں جو کہ اس ملک کے اندر چلتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ایسی چیزیں چل رہی ہیں. سو انٹرنیشنل تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مارجنلی ہم ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اندر کی جو چیز ہے اس کو میں بالکل مانتا ہوں. آئی تھنک کہ عمران خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہو، وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے سوچے گا تو شاید ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. سو آپ کے مطابق یہ وہ سینیریو ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا، یا مطلب ڈیل ہو سکتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ ڈیل عمران خان کیوں کرے گا؟ 14 ماہ لڑ کے، اس سارے جبر کے باوجود، اس پستائیت و ظلم کے باوجود وہ لڑ کے سارے کے جیت چکا ہے. قوم اس کے ساتھ ہے، عوام اس کے ساتھ ہے. آپ اس کو ڈیل ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کر دیں، اس میں دیکھیں اداروں نام چینج کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں ڈیل تو یہ ہوتی ہے نا کہ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ ادارے یہ کہیں کہ وہ کوئی عمران خان کو بہت بڑی کوئی فیور دے کے اور کوئی اس کے لیے چیزیں مینیج کر کے اس کے اقتدار میں لا رہے ہیں. اداروں نے صرف اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے. جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں نا سر، میں نے نا پچھلے دنوں میں ایک ویلاگ کیا جس میں میں نے رات پورا وہ لگایا، میں نے پوائنٹس لکھے اور میں نے بتایا کہ 50 سے زیادہ چیلنجز ہیں اس وقت جو براہ راست جس سے اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے، 50 سے زیادہ. پھر میں نے اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جیسے آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو 50 گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت مسائل ہیں نا پاکستان جس سے اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے، ان میں سے 95% ایشوز جو ہے نا وہ صرف عمران خان سے لڑائی کی وجہ سے ہیں. صرف عمران خان کے ساتھ اس ادارے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. نہیں، وہ صرف کیا ادارے کی لڑائی ہے، عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں کہ عمران خان دیکھیں نا، پاکستان کے اندر تو حکومتیں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں، لوگ پھر حکومتوں میں آ جائیں، عمران خان پھر وزیر اعظم بن جائیں گے اگر ان کے نصیب میں ہوا اور عوام نے چاہا تو ہی کین بیکم دا پرائم منسٹر اگین. نواز شریف کے بارے میں سوچ سکتا کر دیا فیصلہ. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے لڑ رہی ہے، عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس حد تک عمران خان کے خلاف گئی ہے، جس حد تک، مطلب میں نے کور کیا عدت کیس کور کیا ہے، صرف یہ ایک کیس ہی کافی ہے. مطلب اس جو کچھ کیا گیا نا اس کی یعنی سطحیت کو کہ کس حد تک ہم گر گئے، صرف یہ ایک کیس ہی کافی ہے. تو باقی عمران خان اچھا، یہ جو سوشل میڈیا یعنی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے ٹرینڈز چلاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ایک ٹویٹ جو تھی بڑی متنازع قسم کی، جس میں محمود رحمان کمیشن اور جس میں اس کا ذکر کیا گیا بنگلہ دیش کا. ڈو یو تھنک کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے بینر کے اوپر، اپنے پلیٹ فارم یعنی اپنے ماتھے کے اوپر میں، لیٹ می بی مور اسپیسیفک، وہ اس قسم کی چیز لکھ کے اور وہ پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دے اور اپنی فوج کو بدنام کرے؟ ڈو یو تھنک دس از یہ کوئی صحیح چیز ہے؟ بہت افسوسناک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مہذب معاشروں کی طرح نا اگر پلے کارڈ لے کے نا ایک پلے کارڈ لکھ کے اور میں نیچے کھڑا ہو جاؤں نا یہاں پہ، میں 10 سال بھی یہاں کھڑا رہوں نا، کوئی مجھ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تم یہاں پہ 10 سال ہو گئے کیوں کھڑے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بن گیا ہے کہ نہیں، یہ اچھی اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ رؤف صاحب نے کہا جی یہ تو ہم چلاتے ہی نہیں، یہ تو باہر سے چلتا ہے. ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں موسٹ آف دیم آر آؤٹ آف پاکستان. مریم کیا کہتی تھی؟ پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری بدقسمتی. مریم میں اور ان میں نہیں، میں بتا رہا ہوں دیکھیں انہوں نے پھر دکھایا نا کہ انہوں نے چڑھائی کی تو ادارے نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی چڑھائی کی وجہ سے جن باجوہ نے ان کے ساتھ ڈیل کی؟ دیکھیں وہ بہت بڑا فیکٹر تھا، صرف وہ نہیں تھا. یعنی عمران خان کو چھوڑ کے وہ ادھر چلے گئے. دیکھیں وہ تو فیض صاحب کو عمران خان نے جو جس طرح سے وہ روکنا چاہ رہے تھے اور جو چیزیں تھیں وہ تو پھر ساری وہ بہت ساری چیزیں تھیں نا، وہ غلط تھا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی یعنی ایک اسٹریٹجی ان کی ٹھیک نہیں تھی نا؟ پھر دیکھیں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ وہ اختیار پرائم منسٹر کا تھا، بالکل وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو بہتر طریقے سے خوف بھی تھا نا، عمران خان کو خوف بھی تھا نا جس کا انہوں نے تسلیم کیا
کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اگر جنرل فیض کو میں یہاں سے پوسٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تو میری حکومت یہاں پہ مہینہ بھی نہیں چلے گی. تو یہ بھی تو ہو اٹ سکتا ہے. مینس یعنی یہ تو پھر اسٹیبلش ہو گیا نا کہ خان کو عوام سے زیادہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ اعتماد تھا کہ نہیں. یہ میری حکومت کو بچائے گا. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ انفارمیشن ہو نہیں کہ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا وہی بتا رہا ہوں جی. میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ بیک ڈور ڈیلیں شروع ہو گئی ہیں میاں صاحب کے ساتھ, معاملات شروع ہو گئے ہیں, اور وہ ان کو ٹرسٹ فیض صاحب پہ ہو کہ یار یہ کم از کم اسکیل کا ایسا نہیں بنے گا, اس لیے کنٹینیو کروانا چاہتے ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ تو اب معاملہ گزر گیا, اب تو نہیں. لیکن بنیادی غلطی وہ جو بات وہی ہے نا کہ آپ نے ایسا پودا جو ہے وہ لگا دیا تھا کہ اب وہ اتنا بڑا پورا یعنی درخت بن چکا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ ہی پیدا ہو وہی گیا. نا دیکھیں اس سارے کا پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا, سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے نا وہ عام آدمی کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے. پاکستان کے عوام, پاکستان کے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے صرف یہ بجلی کے بل انسرٹن. اب دیکھیں یہ جو حکومت آئی ہے 8 فروری کو, جس کو لایا گیا, جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیے, جب وہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہے تو وہ عوام کا کیوں سوچیں گے؟ کوئی ایک فیصلہ 2022 میں آئے تھے شہباز شریف صاحب, 2022 سے لے کے آج تک مجھے کوئی ایک فیصلہ بتا دیں یار انہوں نے یہ عوام کے لیے قانون سازی کی. کوئی ایک قانون 5 قانون سازی تو بتا دیں نا, مطلب کوئی 5 قانون سازیاں پاکستان کے کسی عام آدمی کو پتا ہوگا یار یہ 5 قانون سازیاں انہوں نے پاکستان کے لیے کی تھی اور لوگوں کے لیے کی تھی. یہ بدقسمتی ہے جب عوام کے ووٹوں والی حکومت نہیں آئے گی تو پھر جو دوسرے آئیں گے وہ. خان کب تک نکل آئیں گے آپ کے مطابق؟ اگست کا تو آپ نے بتا دیا کہ کیسز تو ان کے جو ہیں اپیرنٹلی دکھائی دے رہے ہیں کہ ان میں تو کوئی جان نہیں ہے. تو دوسری طرف بھی میں نے سوال آپ سے کر لیا اور آپ نے کہا کہ وہ بھی ان کانٹیکٹ ہیں اور ان کو ریئلائزیشن ہے کہ بھائی خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل میرے خیال ہے میں نے 27 اگست تک یہ ہوگا کہ خان کے جو کیسز ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. یعنی کنکلوڈ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کنوکشن ہے نا عمران خان صاحب کی, وہ اگست کے اندر ہو جائے گی القادر میں, تو اس کی اپیل جو ہے بیل جو ہے وہ چلی جائے گی اوپر ہائی کورٹ میں. جب کنوکشن ہو جائے گی ان کو ٹرائل کورٹ سے ان کی بیل اپلائی مطلب بیل بھی ہوتی ہے اور پھر سزا کا عزم کرنے کی مین اپیل بھی ہوتی ہے, وہ ہو جائے گی. میرا خیال ہے 27 اگست سے پہلے یا تو کوئی بڑی خبر آ جائے گی عمران خان کی رہائی کی, یا یہ ہوگا کہ کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ 27 اگست تک کے سارے کیسز کنکلوڈ ہو گئے, کنوکشن ہو گئی ہے, اور وہ کنوکشن اوپر چیلنج ہو جائے گی ہائی کورٹ میں. واضح ہو جائے گا کہ 27 اگست کے بعد 10 دن ہیں, 12 دن ہیں, 15 دن ہیں. میں اب عمران خان کو لمبا نہیں دیکھ رہا, بہت جلد عمران خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے فیض عیسیٰ صاحب کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, یعنی یہ ایک سمودھ ہو جائے گی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سمودھ ہوگی, یا کوئی گورنمنٹ جو ہے کوئی اس قسم کی قانون سازی کر کے یا ایمرجنسی نافذ کر کے اس پروسیس کو جو ہے وہ روک سکتی ہے یا ڈیلے کر سکتی ہے؟ قانون سازی کر کے نہیں روک سکتے. یہ جتنی پارلیمنٹ سے قانون سازیاں ابھی انہوں نے کروائی ہیں سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. اور ایمرجنسی لگائیں گے, سپریم کورٹ بیٹھ کے اڑا دے گی, اور کچھ بھی نہیں ہونا. قاضی صاحب اگر اس کو برقرار رکھنا بھی جائیں گے ایمرجنسی کو, تو قاضی صاحب بھی گھر جائیں گے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں پہلی بار چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کو ہو جائے گا, قاضی صاحب کو بھی گھر بھیج دیں. پہلے بھی 2 ٹھیک ہے, وہ 97 میں ہوا تھا, 97 والا خیر وہ تو ہم نے دیکھ لیا, لیکن اب تو چلیں ہم بھی دیکھ لیں گے کہ 97 میں کس طرح سے ہوا تھا, اب ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. دیکھیں نون لیگ آخری حد تک جائے گی قاضی صاحب کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں یہ پچھلے 2-3 دن میں کہ اب حکومت کو یہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب ان کا ایسٹ نہیں لائبلٹی بن گئے ہیں, کیونکہ قاضی صاحب کا نا اپنی عدلیہ پر کنٹرول ختم ہو گیا. قاضی صاحب کو کیوں وہ رکھنا چاہتے تھے کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, عدلیہ کو انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنی کمیٹی میں بھی شکست کھا گئے ہیں نا, کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب 2 ایک پیج پہ آ گئے, قاضی صاحب اکیلے رہ گئے. وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر لایا گیا تھا بندیال صاحب کو کمزور کرنے کے لیے اور قاضی صاحب کو گیم میں ان کرنے کے لیے, اسی گڑھے میں گر گئے ہیں قاضی صاحب. تو نون لیگ آخری حد تک کوشش کرے گی, لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ قاضی صاحب. ڈو یو تھنک کہ نون لیگ یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے عمر صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو لڑا رہی ہے یا لڑانا چاہ رہی ہے, نیچرلی وہ آپ جب لوگوں کو اس طرح سے بزی رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حکومت کرنا آسان ہوتا ہے نا, تو از اٹ سو؟ سر اگر یہ میں اس طرح سے نام بھی مانوں نا, تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ نون لیگ بینیفیشری ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کی. تو جب ادھر برف پگھلے گی جیسے اس وقت 18 میں یا 100% عمران خان کہتے تھے میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی بینیفیشری تھی 100% نون لیگ. اچھا اس وقت نا ادارے کے اندر ایک سوچ آ گئی تھی, ادارے کے اندر سوچ ہی آ گئی تھی. ادارہ یہ کہتا تھا, ادارے کو یہ لگا کہ پی ٹی آئی ہمیں اس طرح سے ڈیفینڈ اس لیے نہیں کرتی
کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ آپس میں لڑتے رہیں، اچھا ہے ہماری مطلب لاٹری نکلی ہوئی ہے. یہ ادارے کے اندر ایک سوچ تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ایک شخصیت نے، بڑی عام شخصیت نے ایک بات کہی کہ ادارے کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ادارے کے اندر یہ کب؟ یہ ابھی اچھا آج سے چند ہفتے پہلے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ادارے کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ جو عمران خان تھا نا، اس وقت بھی گالیاں ہمیں پڑ رہی تھیں. ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کا گند کا ٹوکرا جو ہے نا وہ ہم نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ادارہ کہتا ہے کہ وہ تو صرف گند کا ٹوکرا تھا نا جو ہم نے سر پہ رکھا ہوا تھا، یہ جو گند کا ٹوکرا ہے نا یہ لیک بھی ہو گیا، اس کا سارا گند ہمارے اوپر آ رہا ہے. یعنی اس حد تک چیزیں خراب ہو گئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ بات بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے اور یہ خبریں باہر آئیں گی کہ میاں صاحب نے کہیں شکوہ کیا. میاں صاحب نے شکوہ کیا جی یہ دیکھیں عدالتوں سے کیا ہو رہا ہے اور یہ وہ. انہوں نے آگے سے کہا میاں کس کو کہا؟ کسی شخصیت کو کہا. ٹھیک. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میاں صاحب قاضی فیصل صاحب کی ذمہ داری آپ نے لی تھی کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اور آگے ججز کو انہوں نے مینیج کرنا تھا، اپنے ججز کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا. ٹھیک ہے. پہلی بات، آپ صرف ہمیں الزام نہ دیں، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. اگر قاضی صاحب آپ کے ذمہ تھے اور قاضی صاحب کے ذمہ آگے ججز تھے اور وہ نہیں کر سکے تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ نے ہمارے حق، ہمارا نیریٹو کیا، آپ تو اپنا نیریٹو خود نہیں بنا سکے، آپ کی حکومت تو اپنا نیریٹو نہیں بنا سکی، آپ نے ہمیں کہاں ڈیفینڈ کرنا تھا. پھر آپ بتائیں نا کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے اوپر، جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہو رہی ہے یا قراردادیں ہو رہی ہیں اقوام متحدہ کی، ابھی یورپی یونین سے بھی کوئی چیز آنے والی ہے، تو آپ کو وزیر خارجہ کہاں پہ ہے اس سارے میں؟ کہیں آپ کو نظر آئے وزیر خارجہ صاحب؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے نا، کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے زیرو. اس پارلیمنٹ کے اندر بھی ان ہاؤس چینج ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح پی ڈی ایم والوں نے بنا لی تھی، ڈو یو تھنک کہ پاسبلٹی ہے؟ عمران خان نے جیل میں جو تاریخ دی ہے نا کہ کتنا نہیں، وہ اس کو عمران خان ایکسیپٹ کرے گا اس قسم کی کسی چینج کو؟ عمران خان ہی ول گو فار دی فریش الیکشن؟ 100% وہ فریش الیکشن کے لیے جائے گا، لیکن کچھ شاید اگر یہ ٹریبیونل سے سیٹیں مل جاتی ہیں نا تو عمران خان شاید آئیں اسمبلی میں ایک بار. اس لیے آئیں کہ دیکھیں عمران خان کو نا ابھی 5 مہینے الیکشن نہیں چاہتے، وہ 5.5 ماہ نہیں چاہتے. عمران خان نے 5.5 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ 5.5 ماہ بعد الیکشن ہے. وہ جو کہا ہے نا عمران خان نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کریں، جو عمران خان نے ٹائم بتایا نا کہ کب ہوگا الیکشن، انہوں نے کہا 5.5 ماہ بعد. یہ اندر انہوں نے یعنی اکتوبر نومبر جولائی چلا ہے، سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری. عمران خان تقریباً جنوری فروری میں جا رہے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. عمران خان کیوں جنوری فروری میں جا رہے ہیں اور عمران خان کیوں اس اسمبلی کے ذریعے نئی اقتدار لینا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ایک تو جس طرح کے لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹوں پہ، یہ ٹھیک ہے وفادار ہیں پی ٹی آئی کے لیے، انہوں نے قربانیاں دیں، کھڑے رہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ حکومت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے حکومت کے لیے آپ کو ویل ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہوں تو بالکل، اور آپ کو ظاہر ہے ایکسپیرینس لوگ چاہیے. پھر عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ان کو اپنی تیاری چاہیے، کس طرح سے انہوں نے آگے ٹکٹ دینے ہیں، کیا کرنا ہے. 4-5 ماہ ان کو بہت ٹائم چاہیے چیزیں دیکھنے میں، کیونکہ 14 ماہ سے وہ گیم میں نہیں ہے. 1 سال ان کو گرفتاری کو ہو جائے گا، 9 مئی کے بعد سے تو وہ اسی چیز میں رہے. تو اس لیے فریش الیکشن ہوں گے، جو میں دیکھ رہا ہوں فریش الیکشن ہوں گے. اور یہ حکومت جس طرف جاری ہے، آج یہ جنرل عاصم منیر سے ان کی ہو جائے گی، پیچ اپ ہو جائے گا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. دیکھیں اب اس میں اگر ادارے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی، وہ اب عمران خان باہر آئیں گے تو خود بتائیں گے کہ کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس حکومت کے اندر دیکھیں نا کہ احسن اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے جو باتیں چلیں کہ وہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج اب چیئرمین ایف پی آر نے لکھ دیا کہ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے. تو چیئرمین ایف پی آر 2-3 بڑی پوزیشنز میں سے ایک پوزیشن ہے اکانومی کے حوالے سے. تو اس سے ریونیو آپ کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے وہ سب اچھا نہیں چل رہا. فواد، اچھا یہ جو ڈویژن ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ ڈو یو تھنک کہ عمران خان ان کو لے لے گا؟ فواد چودھری صاحب ہے، اسی طرح شیر افغان مروت تھا، آپس میں ان کی کافی زیادہ، اگر آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں نا تو ڈویژن پائی جاتی ہے. سر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اب عمران خان کی کیا سوچ ہے، کیا اپروچ ہے، وہ باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. فواد صاحب کے بارے میں بہت پازیٹیو تھے اور بیانات بھی آئے، لیکن اب جب باہر آئیں گے کیا ہوگا دیکھنا ہوگا. اور شیر افضل مروت جیسے، شیر افضل مروت صاحب دیکھیں انہوں نے بہت پی ٹی آئی کے لیے کیا. حامد خان صاحب کہتے ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں. حامد خان صاحب نے جتنا پی ٹی آئی کو نقصان حامد خان صاحب نے پہنچایا کسی نے بھی نہیں پہنچایا، اچھا جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا. تو اس لیے وہ تو یہ بات نہ کریں تو اچھا ہے. باقی شیر افضل مروت صاحب اگر تھوڑا سا وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں تو میں خیال ان کی واپسی ہو سکتی ہے. ان کی واپسی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اور یہ جتنے ابھی دھڑے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں
سب کچھ ختم ہو جائے گا، عمران خان آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دھڑے کیا رہیں گے، پھر ساری نظریں عمران خان پہ ہوں گی، اس کے فیصلے ہوں گے. یہ بہت سارے چہرے آپ کو سائڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں. جی جی بالکل. آپ کو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو لیگل لوگ تھے انہوں نے ہی سارا یعنی ٹیک اوور کیا ہوا ہے اس وقت. وہ تو انہوں نے ٹھیک ہی کیا تھا نا اس وقت، اور آپشن کیا تھا؟ ہوں. وکیلوں نے تو پارٹی بچائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے کیسے بچائیے پارٹی؟ ایسے بچائیے کہ جب اور کوئی تھا نہیں تو وکیل ہی سامنے آئے تھے نا. وکیل سامنے آئے، وہ امیدوار بنے، انہوں نے الیکشن لڑے، انہوں نے عدالتوں میں پیش ہوئے، عمران خان کے ساتھ جاتے تھے. جب کوئی ایک پولیٹیکل بندہ بھی باہر نہیں تھا، سب روپوش ہو گئے تھے، تو وکیلوں نے پارٹی تو بچائی ہے. تو یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ سائڈ لائن ہو جائیں گے عمران خان کے باہر آنے کے بعد. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو کوئی ڈائریکٹو دیا ہے؟ کیونکہ ایک وہ چل رہا تھا، کوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ تو فیک ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 دن میں کافی، کیونکہ خاص کر فوج کے حوالے سے دیکھیں نا، پچھلے 3 ماہ کے اندر 2 پریس کانفرنسز کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور پہلی میں بھی، اور انہوں نے اس حوالے سے چیزیں جو ہیں باتیں آپ کو پتہ ہے اٹھائی تھی. اور اس دفعہ تو انہوں نے باقاعدہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی. انہوں نے وہ ایک براڈر ٹرم میں انہوں نے کی، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی جو بقا ہے اس حوالے سے، جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بٹ اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگ بھی گھس جاتے ہیں یا شامل ہو جاتے ہیں، یا اس کو سنو بال کرنے کے لیے ٹو ڈیفیم دا ملٹری اینڈ ملٹری لیڈرشپ. ڈو یو تھنک کہ اس میں بھی کچھ پی ٹی آئی کو چینج کرنا چاہیے اپنی 3-4 دن میں کافی فرق پڑ گیا. 70-80% کم میں رک گئی اداروں. اس کا مطلب پہلے کروا رہے تھے یہ. دیکھیں جب ایک چیز ہوتی ہے نا اداروں کی طرف سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ادارے نے یہ کر دیا، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، عمران خان کہے نہ کہے، پارٹی کہے نہ کہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر نا بڑی آرگینک پی ٹی آئی کی آڈینس ہے. ایسا نہیں ہے آپ کو نا پی ٹی آئی کے اندر فیک اکاؤنٹس جو ہے نا وہ 1% ملیں گے، وہ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں. باقی 99% اپنے ناموں کے ساتھ ہیں، اپنی تصویروں کے ساتھ ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت ہے اس میں. تو جب یہ تھوڑا سا لگا ہے کہ یار ادارے تھوڑا سا اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ نے پچھلے 3-4 دن خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، بس کپل آف کوسچنز، جس قسم کی لینگویج انہوں نے یوز کی تھی جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر، جو نیم وہ مطلب کالنگ کرتے رہے ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے، ڈو یو تھنک کہ وہ ایک وجہ بنی جس سے مزید گیپ بڑھ گیا؟ ظاہر ہے وہ ادارے نے اس کو بہت مائنڈ کیا، اور ان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا اس کو. دیکھیں یہ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ ان کا یہ تھا کہ وہ نہیں. ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے دیکھیں نا اس سے کتنا نقصان ہوا؟ بالکل ہوا. یعنی پارٹی کو تو ہوا، پاکستان کے اندر جو انسرٹینٹی ہے، یہ 9 مئی وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ ایک طرفہ تو نہیں تھا نا، 2 طرفہ تھا. ادھر سے چیزیں ہو رہی تھی، خان صاحب ریئیکٹ کر رہے تھے، وہ ریئیکٹ کرتے تھے، ادھر سے اور چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ لڑائی بڑھتی گئی. لیکن وہی بات ہے، نقصان پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا ہوا. نہیں، بٹ بحیثیت لیڈر تو ان کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. ڈو یو تھنک کہ تھوڑا سا میرے خیال ہے وہ جو فواد چودھری صاحب ایک بات کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے انگیجمنٹ بالکل ختم کر دی نا، اس سے چیزیں زیادہ خراب ہو گئیں. تو میرا خیال ہے کہ بہرحال چیزیں اسنیچ پہ نہیں جانی چاہیے تھی، جو کہ افسوسناک گئیں اور نقصان ہوا پاکستان کا. ایک آخری کویسچن آپ کی ذات کے حوالے سے ہے، یہ تاثر کیوں ملتا ہے کہ آپ کی جو یعنی جرنلزم ہے یا آپ کے جو انالیسز ہوتے ہیں وہ یونیلیٹرل ہوتے ہیں، یا ایک ون ڈائریکشنل ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی کو آپ اس کی یعنی بیکاز آف دا پاپولیرٹی ہے، یا بیکاز آف یور آئیڈیالوجی ہے، یا ڈو یو تھنک دیٹ دس اے فیئر جرنلزم؟ دیکھیں ایک ہے رپورٹنگ، وہ فیکٹس کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ عدالتوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں آپ فیکٹس کے اوپر کرتے ہیں، جج نے یہ کہا، وکیل نے کہا، پیٹیشن میں یہ ہے، فیصلے میں یہ ہے. ایک انالیسس میرا، اور پھر اگر And I hope you don't mind. نہیں بالکل نہیں، میں تو اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیونکہ نون لیگ والے کچھ ایسے میں بتاتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں جی یہ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بنے، پی ٹی آئی سے زیادہ. دیکھیں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، ہمارے بہت بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو کہا جاتا ہے سینئر تجزیہ کار اور بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ. سب کو پتا ہوتا ہے، منہ پہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے جتنا انڈیپینڈنٹ ہے، منہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا بھائی جو ہمارا انالیسس ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم کوئی عمران خان کی پاپولیرٹی یا اس کے بینیفٹ، تو 2022 میں جب عمران خان کی حکومت گئی تھی ہمیں کہا بتایا گیا تھا خان از نو مور، ہمارے ساتھ چلیں، آگے بڑھیں. یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، بہت سے دوستوں نے کہا، ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھیں ہم یہ سمجھتے تھے غلط ہوا، چلنے دیتے آپ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیتے. جس طرح سے عوام اس کو ووٹ آؤٹ کر دیتی. سندھ ہاؤس جو کچھ کیا گیا، پیسہ چلایا گیا، یہ جو کچھ کیا گیا غلط تھا، اس کو ہم نے کنڈیم کیا، ہم کھڑے ہوئے.
سب کچھ بھگتا, گرفتاریاں بھی, سارا کچھ, سب کچھ فیس کیا. تو فون کالز آتے ہیں آپ کو ابھی بھی؟ اچھا, فون کال جو ہے نا وہ مجھے تو بہت بار جو فون کالز آئے وہ سمجھانے کے انداز میں آئے کہ یار یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, مہربانی کریں, یہ کریں, وہ کریں. تو یہ پرسیپشن کیوں ہے ہمارے اداروں کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو بہت ڈراتے ہیں؟ جی وہ ڈراتے تو ہیں, اٹھاتے ہیں, مارا ہے لوگوں کو, تشدد کیا عمران ریاض کے ساتھ, کیا کیا اور کتنے لوگوں کے ساتھ کیا, بہت ظلم کیا. اس سے کیا لوگوں کے دلوں میں محبت پاکستان کی ہے, پاکستان کے اداروں کی بڑی ہے؟ نہیں, نقصان ہوا ہے. اور اداروں کو یہ روش بدلنی ہوگی, اس سے کام نہیں چلے گا. پاکستان بدل گیا ہے, یہ 90s نہیں ہے. سو یو تھنک دیٹ یہ جو آنے والے دن ہیں کچھ چند مہینے, اس میں وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے پازیٹیو نیوز اباؤٹ پاکستان اور پاکستانی سیاست؟ 100% بڑی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. صدیق جان صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت زبردست ماشاء اللہ انالیسس کی ہے. اس وقت جو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں, پوری قوم جو پاکستانی باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.